الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل الأترجة ریحها طیب وطعمها طیب ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن مثل التمرة لا ریح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر متفق عليه. وفي رواية المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ترنج کی سی ہے. ترنج ایک آم کی طرح پھل ہے عرب کے اندر، بڑا خوبصورت اور میٹھا بھی ہے اور اس کی خوشبو بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، اور وہ یہ ہڈیوں وغیرہ کے لیے بڑا مفید پھل ہے. آقا جی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو ایمان والا ہے قرآن پڑھتا ہے اس پھل کی سی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی، مزہ بھی اعلیٰ، خوشبو بھی اچھی، مزہ بھی اعلیٰ. اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اس چھوہارے کی سی ہے جس میں خوشبو تو کوئی نہیں لیکن مزہ میٹھا ہے. اور میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا، اندرائج یعنی ہمارے اس کو زبان میں کوڑ تمہ کہتے ہیں، کوڑ تمہ، نہ خوشبو اچھی نہ مزہ اچھا، خوشبو بھی کڑوی مزہ بھی کڑوا، ہاں جی. اور دروازے بند. اس اپنا منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا تمہیں کسی ہے جس میں خوشبو بھی کوئی نہیں، مزہ بھی کڑوا. اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ریحان گھاس کی سی ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہے مگر مزہ کڑوا ہے. اور یہاں تک امام مسلم نے، امام بخاری نے دونوں نے نقل کیا ہے. اور آگے ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ مومن جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے ترنج کی طرح ہے، اور وہ مومن جو قرآن پڑھے تو نہیں اس پر عمل کرے چھوارے کی طرح ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بندہ مومن قرآن پڑھنے والا اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب نے کیسی خوبصورت مثال دی، خوشبو بھی اچھی، مزہ بھی اچھا. قرآن پڑھے گا کہ بلا فائدہ خود بھی حاصل ہوگا، دنیا کو بھی محسوس کرے گا. قرآن پاک پڑھنے سے اس کو جو ایمان کی لذت حاصل ہو رہی ہے وہ بھی ثواب حاصل کر رہا ہے، دوسروں کو بھی ثواب دے رہا ہے. قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ہے اور قرآن سننے کا بھی ثواب. پھر فرمایا کہ وہ بندہ جو قرآن پاک نہیں پڑھتا مسلمان ہے، اس کا ظاہر عمل تو یہ اچھا نہیں ہے لیکن باطن اس کا ایمان کے ساتھ تو منور ہے نا. اس کی صحبت سے تو بندہ جو ہے وہ کوئی تجربہ حاصل کر سکتا ہے، نور ایمانی حاصل کر سکتا ہے، اس کا اندر تو منور ہے. ہمارے بزرگوں کے پاس، ہمارے جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں نا بابے، وہ پڑھے لکھے اتنے کوئی نہیں لیکن تجربے کے پہاڑ ہیں. وہ آپ بابوں کے ساتھ بیٹھے اور میں کہتا ہوں جی سبحان اللہ، بلے بلے بھائی، ان لوگوں کا تجربہ، ان کی جو ہے نا جی بصیرت، کیا بات، نور ایمانی سے ان کے دل منور ہوتے ہیں. پڑھے لکھے نہیں لیکن فائدہ ہے، جو بندہ بیٹھے گا اس کو تار دیں گے، یہ ہے فائدہ. لیکن منافق آدمی، ایک منافق اوپر قرآن نہیں پڑھتا، حضور نے فرمایا کوڑ تمہ، خوشبو بھی کوئی نہیں، مزہ بھی کڑوا، سینہ ایمان سے خالی، نور سے خالی، کیا فائدہ؟ کوڑ تمے کا کوئی فائدہ نہیں. اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہے منافق لیکن قرآن پڑھتا ہے، اس گھاس کی طرح ہے جس کی خوشبو تو بڑی زبردست لگتی لیکن جب اس کو
چکھا جائے تو انتہائی کڑوا۔ سادہ لفظوں میں اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں تو ایمان والے قرآن پڑھنے والے ہوں یا نہ پڑھنے والے ہوں، دونوں صورتوں میں اللہ نے ان کو فائدہ مند بنایا ہے۔ منافق بندہ قرآن پڑھے تاوی بیکار، نہ پڑھے تاوی بیکار۔ حضرت جی ایمان سے بتائیے، جو بندہ اللہ رسول کا ہی نہیں ہوا، آپ سوچ سکتے ہیں؟ میری زندگی کا ایک اصول ہے قبلہ، میں نے زندگی میں دو بندوں سے کبھی یاری نہیں لگائی۔ ایک وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کا گستاخ ہے، ایک وہ بندہ جو اللہ رسول کا باغی ہے۔ بے نمازی ہے، اللہ رسول کا باغی ہے، ماں باپ کا گستاخ ہے، دور سے سلوٹ مار دے، جاؤ جی جاؤ، آپ ہماری دوستی کے قابل نہیں۔ او بھائی، جس نے تمہیں پیدا کیا تم ان کے نہیں بنے تو میرے کیا بنو گے؟ جس مالک نے ساری نعمتیں تمہیں عطا فرمائی، اس مالک کے آگے تو نے نہیں سر جھکایا، ہمارے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ یہ دو معیار رکھو زندگی میں، کبھی زندگی میں مار نہیں کھاؤ گے۔ اللہ کو سجدہ کرنے والا بندہ، ماں باپ کی عزت کرنے والا بندہ زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، بے ایمانی نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، کسی کے ساتھ کوئی دو نمبری نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم ہے مجھے، آپ دیکھ لیں جتنے بھی یہ ہوں گے، یہ سارے کے سارے منافق ہیں، یہ سارے کے سارے ماں باپ کے گستاخ ہوں گے، اللہ رسول کے باغی ہوں گے۔ داڑھی رکھ لینے سے ایمان نہیں آ جاتا، جبے کبے پہننے سے ایمان نہیں آتا، ایمان کسی اور چیز کا نام، ایمان کسی اور چیز کا نام۔ جب وہ نور ایمان اندر داخل ہوگا نا قبلہ، پھر ہر ایک کا احترام بھی آپ کو آ جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا بھی آ جائے گا۔ جس مالک نے ہمیں دیکھیں نا جی، ایک سیٹھ ہمیں 12 گھنٹے نوکری کرواتا ہے، 12 گھنٹے کے بعد وہ سیٹھ ہم سے کہتا ہے کہ ان 12 گھنٹوں کا میں تمہیں قیمت دے رہا ہوں، اور ان 12 گھنٹوں کے اندر تم ہماری نافرمانی نہیں کر سکتے۔ بندہ ڈیوٹی نہ کرے تو سیٹھ نے پیسہ کی دینا؟ سیٹھ پیسہ نہیں دے گا۔ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے لیکن آپ 3 گھنٹے کر کے واپس آ جائے، سیٹھ نے پھر بھی چھٹی کرا دینی، چلو بھائی جاؤ۔ نہیں، میرا اصول ہی نہیں، میری کمپنی کا اصول ہے ٹائم پورا کرو آپ کو پیسے ملیں گے، ٹائم پورا نہیں کرو آپ کو، ہاں اوور ٹائم کر لو آپ کو اور زیادہ پیسے دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بلا تمثیل یہ 5 نمازیں رکھی ہو بندہ مومن، یہ جو صحت، یہ تجھے دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، گھر بار، عزت، آبرو، ماں باپ، بہن بھائی، یہ ساری جو میں نے نعمتیں دی ہیں، ان کا 5 ٹائم آ کے شکریہ ادا کر، میرا 5 ٹائم شکریہ ادا کر۔ ہاں اس سے زیادہ کرے گا تو میں اور تجھے ثواب دے دوں گا۔ اشراق پڑھ لے، چاشت پڑھ لے، ابابین پڑھ لے اور دین سیکھ لے، میں اس کا اور تجھے اجر دوں گا، لیکن کم از کم یہ کام ضرور کرنا ہے، 5 ٹائم لازمی تو نے ہمارے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اور اگر 5 ٹائم بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہی نہ ہو، اس بندے نے کیا اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا ہے؟ حضرت اس سے بڑی اور کیا منافقت ہوگی؟ جس مالک کا تو بندہ ہے اس مالک کا نہیں بنا، میرا کیا بنے گا؟ جو ماں باپ تیرے ہیں تو اپنے ماں باپ کا نہیں بنا، ہمارا کیا بنے؟ ہاں جی، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ، شکلیں ایمان والی ہوتی ہیں، نظر حاجی آ رہے ہوتے ہیں، 2 نمبریوں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ کام سود پہ کرنا، ہاں جی 5 ٹائم نماز بھی پڑھنی، کام 2 نمبری کا کرنا اور ہر سال حج پہ بھی جانا، ہاں جی لوگوں کے اندر ملاوٹ کھلا کے ڈال کے وہ کرنا، اور پھر جا کے جناب ہر سال عمرہ بھی کر کے آنا۔ آپ عمرہ نہ کریں، آپ حج نہ کریں، اللہ نے آپ سے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا آپ حج کریں، آپ عمرے کریں، آپ جناب یہ سارے معاملات کریں۔ اللہ کہتا ہے سیدھا سچا سیدھا مسلمان بن جا، سیدھا سادہ سچا مسلمان بن، وہ مسلمان جس کے ہاتھ سے، زبان سے، جس کے عمل سے، جس کے قول سے، جس کے فعل سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس کے بعد بابو جو تو زیادہ اچھا عمل کرے گا، اب تو حج بھی کرے گا تیرا قبول ہے، اب تو عمرہ بھی کرے گا تیرا قبول ہے، اب کوئی بھی نیکی کرے گا تیری قبول ہے، لیکن اگر بنیاد میں ہی گڑبڑ ہے نا تو پھر چھوڑ دو، پھر کوئی فائدہ نہیں، ایویں پھر نام مسلمان نہ رکھے ہے جی،
پھر جاؤ یہودی بنو، عیسائی بنو، سکھ بنو، جو مرضی بنو، اگر مسلمان ہیں تو پھر یہ چیزیں تو کرنی پڑیں گی۔ دعا کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔